اس سورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن ہے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو قل هو اللہ احد کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے تھے جادو سے بچنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ان کے بارے میں، جس نے بتایا وہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد کی اہمیت کو کم سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور کچھ کوئی سورت نہیں پڑھتے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس میں ہے کہ ایک شخص رات کو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں، تو ان کی شکایت لگائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکایت لگانے والے نے شکایت لگانے والے کا مقصد شکایت نہیں تھا، ایک علمی بات پر مطلع ہونا مقصد تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی سورت ہے اور بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی یہ سورت معمولی سورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا، تو اس میں جو امام تھے وہ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز میں۔ صحابہ کرام کا جب یہ لشکر واپس لوٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے، سورہ اخلاص تم اتنی زیادہ کیوں پڑھتے تھے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اس میں رحمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اس سورت سے محبت ہے، یعنی محبت ہے جس کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں اس کی بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی ایک سورت کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وتر میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت کی خبر نہ دوں کہ نہ وہ صورت اللہ نے تورات میں نازل کی، نہ ایسی صورت اللہ نے انجیل میں، اور نہ ہی ایسی صورت اللہ نے کسی اور مقام پہ قرآن مجید میں نازل۔ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ان صورتوں کی تلاوت کے بغیر گزر جائے، یعنی ہر رات میں یہ تینوں صورتوں کی تلاوت لازمی کیا کرو۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کی تلاوت رات میں نہیں چھوٹی اور کبھی بھی ناغا نہیں ہوا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ تو اس صورت کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس صورت میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی تو سبق ہمیں توحید کا ملتا ہے کہ اسلام توحید کے بغیر کامل نہیں ہے، بلکہ اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود تو کہتے ہیں مگر اللہ کے سوا مشکل کشا، حاضر ناظر اور مختار کل ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں جو غیر اللہ پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ بعض لوگ قبر پرستی کا شکار ہیں، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں، جبکہ ہمیں اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ اگر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اگر ہم مخلوق کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق بھی اللہ جیسی ہے، اس لیے کہ جو معبود ہے اس کی دو بنیادی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں دو صفات کا اعلیٰ وجہ الکمال ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس کی قدرت کامل ہو، وہ جو چاہے کر سکتا ہو، اور اسے اس کا علم کامل ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان
اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ اللہ کے بارے میں دو چیزوں کا لوگوں کو یقین آ جائے۔ ایک یہ کہ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، یعنی مختار کل بھی اللہ ہے اور عالم الغیب بھی اللہ ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، چاہے وہ ذاتی کہہ کے کریں یا عطائی کہہ کے کریں، کسی بھی طرح سے کر دیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مشکل کشا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض پیغمبروں کو عالم الغیب بنا دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی کی قرآن جگہ جگہ نفی کر رہا ہے کہ علم غیب میں اور قدرت میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جنا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں، تو اللہ نے کسی کو نہ تو بیٹا بنایا اور نہ اللہ نے جنا۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جنا ہے معاذ اللہ، لیکن عیسائیوں میں جو جمہور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنا تو نہیں ہے۔ لیکن آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملو۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے ہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں، تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا، تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا، چلو ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا آپ چپ ہو جا، ہم کسی کو پکار رہے ہیں کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہی کا وہی ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ
ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں, رکھیں اپنے پاس, مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہیں کا وہیں, اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں, جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے, وہ دعا لازمی قبول کرے گا اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہے بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں کام کر رہا ہوں. ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا, تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے, مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ پڑھی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے بھائی, جو بھکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے بھکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھکاری اکثر کیا ہوتے ہیں, ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں,
बोलो भाई किसी से तरीका सीख के आते हैं कि यार वो जरा फला बंदे से चंदा मांगना, जरा तरीका बताना। अगर कोई बताएगा भी तो वो कहेगा तो अपने पास रख, मुझे पता है मुझे जेब अपनी कैसे भरनी है। उस मौके पे जो उसकी हालत देख के ना वो अपना मुंह भी टेढ़ा बेढ़ा करेगा, कपड़े भी फटे पुराने, और बहुत घुमाएगा बात को, ऐसे मुंह बनाएगा जैसे दुनिया में इससे ज्यादा गरीब और मोहताज कोई है ही नहीं। सहरी पानी से की है मैंने, घर में बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, ऐसी कहानियां सुनाएगा, ऐसी कहानियां सुनाएगा। तो यही हाल इंसान का है जब उसे पता हो कि मेरा रब जो मांगूंगा वो देगा मुझे, तो फिर उसके भीख मांगने का अंदाज और जो दुआ मांगने का स्टाइल है वो खुद ब खुद फितरत उसे सिखा देती है, खुद ब खुद उसके अंदर अल्फाज आना शुरू हो जाते हैं कि ऐसे मांगना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि दिल में ये बात बैठ चुकी है कि कबूल नहीं हो रही। अजीब हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह बंदे की दुआ कबूल करते रहते हैं, वो मांगता रहता है कबूल होती रहती है, वो मांगता रहता है कबूल होती रहती है, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा ये कहता है कि मैं मांग रहा हूँ, कबूल तो हो नहीं रही। तो जब ये कहता है तो उसको कबूल करना बंद कर देते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह कहते हैं कि अगर तू ये समझ रहा है कि कबूल नहीं हो रही तो अब नहीं होगी। अब अजीब बात है या नहीं है ये हदीस? भाई वो बंदा कई साल से दुआएं मांग रहा था और फिर आखिर में आके कहता है कि कबूल तो हो नहीं रही, तो जाहिर है कुछ नहीं हो रही होगी, तभी तो कह रहा है ना। उसको ऐसा लग रहा होगा कि कबूल नहीं हो रही, भाई उसको ये लग रहा होगा कि नहीं, जो चीजें मांग रहा हूं वो तो मिल नहीं रही, तो तभी तो वो कहता है कि कबूल नहीं हो रही। तो सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह कबूल करना बंद क्यों कर देते हैं? अल्लाह ताला जब दुआएं कबूल करते हैं तो उसका अंदाज वो नहीं होता जैसे एक आम इंसान जब किसी को भीख देता है। एक आम फकीर जब आपके पास आएगा, आपसे भीख मांगेगा, 100 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, आप उठा के 100 नहीं तो 20, 10-20 तो पकड़ा देते हैं उसको। तो वो ये समझता है कि मेरी दुआ क्या हो गई? कबूल। लेकिन अल्लाह ताला इस तरह दुआ नहीं कबूल करते। अगर अल्लाह इस तरह से दुआएं कबूल करना शुरू कर दें तो फिर ये मामला गैब का नहीं रहेगा। इधर आपने दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे कारोबार को बढ़ा दे, लैलतुल कदर में रो के दुआ मांगी, और सुबह सादिक के वक्त आपका फोन आया कि आपका कंटेनर कस्टम वालों के शर से महफूज हो गया है, समझ लो पास हो गया हो, और आपकी चीज डबल कीमत पे बिक गई है। फिर आपने दुआ मांगी, अल्लाह तेरी रहमत इस वक्त जोश में आई हुई है, तू ऐसा कर मेरा बच्चा भी पास हो जाए, उसके नंबर अच्छे आ जाए। इधर फोन आया कि आपका बच्चा पहली पोजीशन से कामयाब हो गया। फिर आपने कहा आज अल्लाह की रहमत बहुत जोश में आई हुई है, ए अल्लाह मेरी बीवी भी ठीक हो जाए। तो बेगम साहिबा का फौरन फोन आ गया कि मैं ठीक हो गई हूँ, है भाई मैं ठीक हो गई। ए अल्लाह सास साहिबा बहुत दिनों से आगे बैठी हुई हैं, जाने का नाम नहीं ले रही, फोन आ गया कि मैं चली गई हूँ। इस तरह से अगर दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं तो मेरे भाई फिर ये सारे काफिर, ये सारे लिबरल लोग जो अल्लाह को मानते ही नहीं है, ये दुनिया का हर काम छोड़ के मुसल्ला बिछा लेंगे और दुआओं को फोकस करना शुरू कर देंगे। दुआ कबूल होती है मगर उस शख्स की जो अल्लाह पर गैब पर ईमान रखता है, जिसे दुआ कबूल होती हुई नजर नहीं आती मगर वो यकीन करता है कि दुआ कबूल हो रही है। सिर्फ उस शख्स की दुआ कबूल होती है, इसके अलावा किसी की कबूल नहीं होती। बहुत मुश्किल है भाई समझाना। दुआ सबकी कबूल होती है का मतलब पता है? सबकी मतलब उन सब की कि जो ये यकीन रखते हैं कि कबूल होती भी नजर नहीं आ रही फिर भी कबूल हो रही है, इन लोगों की कबूल होती है दुआ। हदीस से पता चलता है। और असल में दुआ मांगते ही यही लोग हैं। अब आप कहेंगे भाई नजर तो आ नहीं रही, जब मैं जो चीज मांग रहा हूं वो मिल नहीं रही, तो क्या ऐसे कबूल का करना क्या है भाई? ये तो फिर मशवरे मिल रहे हैं हमें कि फिर भी मांगते रहो। तो हमने वो एक फकीर था ना, एक सेठ साहब के पास आया, कहने लगा कि भाई जरा कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर में जरूरत है। तो उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो शर्म नहीं आती? तो उसने कहा फिलहाल मैंने आपसे भीख मांगी है, मशवरा नहीं मांगा। जब मशवरा मांगू तो उस वक्त मशवरा दे देना कि भीख मांगना मेरे लिए मुनासिब है या नहीं है। भाई अभी मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, मशवरे के लिए फिर कोई और टाइम इंशाल्लाह रख लेंगे, उसमें आपसे मशवरा लूंगा कि मेरे जैसे आदमी को भीख मांगना मुनासिब है या नहीं। तो आपके जहन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अल्लाह की तरफ से जो चीज जो हम मांग रहे हैं वो तो मिल नहीं रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से मशवरे मिल रहे हैं कि मांगते रहो कबूल हो रही है। तो होती भी तो नजर नहीं आ रही। क्या ख्याल है भाई? होती कबूल होती भी नजर तो नहीं आ रही। तो याद रखें
دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں, دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کرو کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے, کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے, اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آگے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا. جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ, کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دی, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا. بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے رکھ, ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھی, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھنے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, تو اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا
तो परेशान थे, बेचैन थे, मुस्तरब से, मैं क्या करूं कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। इस बेचैनी में अल्फाज नहीं आ रहे समझ में। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने आदम के दिल में कलिमात डाल दिए उनकी बेचैनी को देख करके। इस तरह से मुझे मांगो। जब इंसान इखलास के साथ दुआ मांगता है तो अल्फाज का इल्का कहां से होता है? अल्लाह की तरफ से वो इल्का होना शुरू होता है। अल्लाह कहते हैं इस तरह से मांग। हजरत हकीम अख्तर साहिब रहिमहुल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया, फरमाया कि एक शख्स ने हरम में, उन्होंने देखा या किसी और बुजुर्ग ने देखा कि हरम में एक शख्स अल्लाह से दुआ मांग रहा है गुनाहों की माफी के लिए, और अल्लाह से कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह अगर तू मेरे गुनाह माफ कर देगा तो तू भी खुश होगा और तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे कि एक आदमी की बख्शिश हो रही है, और तेरा ये बंदा भी खुश हो जाएगा। और अगर माफ नहीं करेगा तो तू भी खुश नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह को जहन्नम में डाल के वो खुशी तो होती नहीं है बंदों को, और तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा वो भी खुश नहीं होंगे, और मैं भी खुश नहीं होऊंगा। शैतान खुश होगा जो तेरा दुश्मन है। अब खुद सोच ले, तू अपने दुश्मनों को खुश करना चाहता है, ये इतने सारे हैं भाई, इतने सारे दोस्त हैं तेरे, उनको नाराज करके तो खुश किसको कर रहा है? अपने तो जो तेरा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन, और तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन है। तो देखो कैसे अल्फाज हैं उसके। तो ऐसा कि बज़ाहिर बख्शिश के अलावा का ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। क्या क्या ख्याल है? हज्जाज इब्ने यूसुफ बड़ा जालिम था, बड़ा जालिम। मौत का जब वक्त आया, थे ये लोग ईमान वाले, चाहे जालिम थे, बदअमल थे, लेकिन अल्लाह पर ईमान बहरहाल रखते थे। उनको पता था कि मैं गलत कर रहा हूं। जब मौत का वक्त आया तो कहने लगा कि ए अल्लाह, लोग कहते हैं कि तू मुझे नहीं बख्शेगा, लोग कहते हैं कि मेरे जैसे गुनाहगार को तू नहीं बख्श सकता। बड़े अजीब अल्फाज है, अल्लाह की रहमत को जोश दिला रहा है कि तू ऐसा करके दिखा दे, यानी कुछ ऐसा करके दिखा दे कि जो तेरे बारे में लोग गुमान कर रहे हैं वो गुमान क्या हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ हो, आप उससे बहुत ज्यादा बड़ा कर्जा मांगने के लिए जाएं, जो कि आम तौर पर नहीं मिलता, लेकिन आप उसको जोश दिला रहे हो कि लोग कहते हैं कि तू इतना बड़ा कर्जा नहीं दे सकता, तो आज तू अपनी सखावत दिखा दे कि मैं इतना बड़ा कर्जा भी दे सकता हूं। तो मरते हुए क्या कहने लगा कि अल्लाह ये पब्लिक कह रही है कि तू मुझे नहीं बख्श सकता, यानी ये तेरी रहमत को चैलेंज कर रही है कि इतने बड़े गुनाहगार को नहीं बख्शेगा अल्लाह। तो आज क्या कर ले, तू ये दिखा दे अपनी रहमत से कि मैं इतने बड़े गुनाहगार को भी माफ कर सकता हूं। अब पता नहीं अल्लाह ने माफ किया नहीं किया, वो तो अल्लाह का मामला और हज्जाज में यूसुफ का मामला, लेकिन उलमा कहते हैं ये उसने अल्फाज बड़े डेंजरस कहे हैं मरते वक्त। डेंजरस का मतलब यानी दूसरे माना में ऐसे है कि इसने अल्लाह की अर्श को हिला दिया होगा। अल्लाह को मांगना इतना पसंद है। पहली बात तो ये जहन में रखें कि इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है दुआ से, और दुआ से मुश्किल कोई इबादत नहीं है। नमाज पढ़ना आसान है, ज़कात देना आसान है, रोजा रखना भी आसान। सबसे मुश्किल काम क्या है? दुआ मांगना। इसी वजह से हमने जिन लोगों को देखा कि वो वाकई दीनदार हैं, अल्लाह वाले हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को दुआएं मांगते हुए देखा है। आम लोगों को हमने दुआओं को इतना फोकस करते हुए नहीं देखा। वो दूसरी चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं, दुआओं पे ज्यादा जोर नहीं होता उनका। वजीफों पे तो होगा सुबह शाम, ये वाला इतनी दफा, वो वाला इतनी दफा, वो भाग गई वापस आ जाए उसके लिए इतनी दफा, वो जा नहीं रही उसके लिए इतनी दफा, ये वजीफों पे तो होगा जोर। ऐसे होता है ना हाथ उठा के अल्लाह से गिड़गड़ा के मांगा जाए, ये चीजें कम। मैं जब हज पे गया तो अपने शेख मुर्शिद के साथ था, पहले ही हमने उनको देखा था बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं, वो बहुत ज्यादा उनका दुआओं में दिल लगता है, बहुत दुआएं मांगते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि ये जब बैतुल्लाह को देखते हैं तो इतनी लंबी दुआ मांगते हैं खड़े खड़े कि तुम इनके साथ ठहर नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं ठहर सकते, हम जवान हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई और उनको कुछ बीमारियां भी हैं। तो मैंने कहा हो जाए मुकाबला फिर, ठीक है ना, देखते हैं कौन ज्यादा लंबा ठहर लेता है। तो जब बैतुल्लाह पहुंचे, उनकी नजर बैतुल्लाह पे पड़ी, जरा करीब गए। ये जो कहते हैं ना बैतुल्लाह पे नजर पड़ते ही वहीं ठहर जाओ, शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं है। बैतुल्लाह पे अगर नजर पड़ी है आपकी तो कोई बात नहीं, और करीब चले जाएं। कोई दूसरा अमल करने से पहले दुआ मांगे। पहली नजर का मतलब ये होता है कि जब नजर पड़ी है तो अब तवाफ शुरू करने से पहले या कोई दूसरा अमल करने से पहले आप जाके दुआ मांगे, तो वो दूर से नहीं बल्कि जितना करीब जाके मांगे उतना ज्यादा अच्छा। लोग क्या करते हैं, यूं मुंह नीचे करके जा रहे होते हैं कि पहली नजर पड़ गई तो फिर दुआ का मौका निकल जाएगा, तो यूं वो टकरा भी जाते हैं। कुछ नहीं होता, नजर पड़ जाए तो और थोड़ा करीब जाए, करीब जाके दुआ मांगे। तो उनको हमने देखा कि उन्होंने दुआ मांगना शुरू की, मैं भी खड़ा हो गया साथ में, हमने कहा चलो हम भी मांगते हैं। तो वो इतनी देर तक, हालांकि कमर में भी तकलीफ, बीमारियां भी हैं, शुगर भी है, तो बिल आखिर मैंने हथियार डाल, मैंने कहा मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता। और मैं फिर अब बैठते हुए शर्म भी आ रही थी कि वो बोलेंगे मेरी उम्र ज्यादा है और ये देखो अभी
शादियां तो करता रहता है, तो ये क्या शादियां करेगा जो खड़ा नहीं हो सकता इतनी देर, तो वो इतनी देर हो गई तो मैं बैठ गया वाकई। तो कई ऐसे हमारे अकाबिर गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मरकज में, तबलीगी मरकज में किसी ने बताया कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा सुबह इशराक के वक्त दुआ मांगना शुरू की है और ज़ोहर की नमाज में उठे। इशराक के वक्त दुआ मांगना शुरू की और कब उठे? ये वो लोग थे जिनका दुआओं में दिल लगता था। अब बताएं दुआ मुश्किल इबादत है या नहीं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे इसकी फिक्र रहती है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि अल्लाह जब नाराज होता है ना किसी से, मांगने की तौफीक छीन लेता है अल्लाह ताला। और मांगने की तौफीक दी हुई, इसका मतलब अगर नाराज है भी तो इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो तलाफी चाहता है कि आप कर लो। मांगने की तौफीक मिलना इसकी अलामत है कि अल्लाह अगर नाराज भी है तो बहुत ज्यादा नहीं रूठा हुआ, बल्कि उसने सॉरी का ऑप्शन दिया हुआ है कि चलो मांग के अपना मना लो, मुझे किसी भी तरीके से राजी कर लो। दुआ का इस कदर फायदा होता है इंसान को, इस कदर फायदा होता है, आप मांगना शुरू करें, जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी आपकी। मेरे अब्बू घर में रहते हैं, बहुत शोर करते हैं और अपनी माँ से लड़ते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी माँ बाप के अब्बू की बात हुई है, देखो अब्बू घर में लड़ रहे हैं, आपसे तो नहीं लड़ रहे ना, शोर कर रहे हैं तो बाहर निकल जाएं और क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करें भाई, बाहर निकल जाएं, ठीक है ना। बाहर भी नहीं निकलने दे रहे, बिठा के शोर कर रहे हैं तो कानों में कोई चीज डाल लें, वो भी निकाल के शोर कर रहे हैं। मतलब कि माँ बाप का अब करे क्या आदमी, बर्दाश्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बस जहां माँ बाप के इतने हुकूक है ना, एक बात मैं कहता हूँ, अगर वालिद बहुत ज्यादती, बाज दफा वाकई माँ बाप ज्यादती भी करते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है, कुछ लोग, सब नहीं करते, अक्सर तो माँ बाप अच्छे ही होते हैं, बाज घरों में माँ बाप बहुत ज्यादती करते हैं औलाद के साथ, जीने का हक ही छीन लेते हैं उनसे। तो ऐसी सूरत में बर्दाश्त करें, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर मामला हो गया है ना, क्योंकि बाज दफा इंसान अपने ऊपर इतना बोझ डाल लेता है कि फिर रिएक्शन में वो सारी हुदूद तोड़ देता है। तो फिर मैं उन लोगों से कहता हूँ भाई फिर अलग रहो, फिर वालिदैन से क्या हो जाओ, अलग रहो, ये फिर गुनाह नहीं है, अलग रहो और उनकी खैर खैरियत मालूम करते रहा करो। अगर वो फिर कहेंगे नहीं अलग नहीं रहना, ये नहीं ये, तो उनकी बात फिर ना मानो। सब माँ बाप की बात नहीं कर रहा, बाज दफा वाकई, और किसी पढ़े लिखे से मशवरा ले लो, भाई मेरे अब्बा अम्मा इस तरह कर रहे हैं और ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, तो वो आपको बताएगा कि वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं आपने अपने मिजाज ऐसा बना लिया है जो आप तकब्बुर आपके अंदर है और आप उनकी इस गलती को बड़ी गलती समझ रहे हो, वो नॉर्मल गलती होती है। तो अगर वाकई है कोई समझदार से मशवरा किया उस, तो फिर ऐसी सूरत में क्या कर लेना चाहिए, अलहदगी और उनकी खैर खैरियत वहीं से फोन पे अब इत्तला ले ली, मिलने चले गए कभी, जैसे अब्बा का मीटर शार्ट हुआ पतली गली से निकल लिए, ठीक है ना, क्योंकि अब्बा का मीटर शार्ट होता है, फिर वो अब्बा वो चलो कभी कभार शार्ट हो ना, बास का कभी कभार ठीक होता है ठीक है। तो अब जाहिर इंसान तो गोश्त का बना हुआ है ना, तो बर्दाश्त करेगा करेगा करेगा, वो एक हर चीज की एक लिमिट होती है। तो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है तो फिर बदतमीजी ना करो बस उनके साथ कभी। जो शख्स दीन पे चलता है, लोग वो लोगों को दकियानूस और शरपसंद क्यों समझा जाता है, ये सवाल मुझे बयान के शुरू में देना अगली दफा। दीन पे बाज लोग चलते इस तरीके से हैं कि वो खुद शो कर रहे होते हैं कि हम दकियानूस हैं, समझ रहे हैं ना, वो क्या शो कर रहे होते हैं अपने अमल से कि हम दकियानूस हैं। वो जदीद तालीम के खिलाफ होते हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन के खिलाफ होते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसलों इस्तिखारों पे चल रहे होते हैं, वो तवक्कुल की ऐसी तशरीह कर रहे होते हैं जो शरीयत ने नहीं बताई, तो वो यकीनन मुआशरे से पीछे रह जाते हैं, समझ रहे। तो बाज दफा तो ऐसा होता है, इसलिए वो फिर वाकई दकियानूस होते हैं। लेकिन जो वाकई चल रहा है उसको लोग दकियानूस कहें तो वो खुद गलत है। फिर मेरी कजन की शादी में अगर नहीं गया तो मेरी खाला नाराज हो जाएंगी, इसमें मखलूत मौल है, खाला को नाराज हो जाए कोई बात नहीं है, राजी करने का कोई और तरीका इजाद कर लें खाला को। मखलूत शादी में जाना जायज नहीं है, खाला को राजी करने के लिए कोई और तरीका। हमारे एक दोस्त का भी यही मसला था, खाला नाराज हो रही थी, तो वो गए, कुछ पैसे लिफाफे डाले, लिफाफे में पैसे डाले और खाला से मिले, कहने लगे मेरे तो मसरूफियत है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये हो जाएगा वो जाएगा, बड़े दीनदार बने फिरते हो। तो उन्होंने कहा ये मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ, ये मेरी भी बहन लगती है, वो बेचारी में जो मेरी कजन है, ये उसकी शादी में आपको जरूरत होगी, ये रख लें। तो उन्होंने कहा अच्छा देखो आ जाना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। यार मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, चलो कोई बात नहीं, हर इंसान की मसरूफियत होती है, कोई बात नहीं। तो टेक्निकल तरीका होता है ना, कोई रोकड़ा खर्च करें। फिर कह रहे जब मैं नहीं गया ना तो सब पूछ रहे थे वो कहाँ है, तो कह रहे थे कोई बात नहीं, इंसान है, ये नहीं बतानी पैसे देकर गया है। ये सही सच्ची मुच्ची का वाकया सुना रहा हूं मैं। कह रहे मेरा दिफा कर रही है, भाई वो इंसान है, उनके कुछ मसरूफियत थी, इंसान को भाई हो जाता है, वो मुझे उन्होंने बताया कोई मसला नहीं, बाद में आ जाए। तो थोड़े से पैसे अगर अल्लाह ने दिए तो वो लिफाफे में डाल के दे दें, मामला शक। पैसा ऐसी चीज है जो हर जगह काम आता है, तो बजाय रिश्वत में इस्तेमाल करने के रिश्तेदारी जोड़ने में इस्तेमाल करो इसको। दीनदार आदमी से फतवे तो दे देता है वो, मैं नहीं जाऊंगा, ये हराम है शादी में जाना, ये क्या बेहयाई है, मैं नहीं जाऊंगा और तुम सब जहन्नम में जाओगे, है फतवे दे देगा। उससे ये मैसेज जाता है कि इसको रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं है। वो ये समझने से कासिर होते हैं भाई अल्लाह के लिए कर रहा है। तो फिर आप किसी और तरह से उस जख्म की तलाफी करो,
ٹھیک ہے نا, پیسے دے کے, یا صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا, پیسے اگر ہیں تو پیسے دو, نہیں ہے تو کوئی اور طریقہ اختیار کرو, 10 طریقے نکل آتے ہیں. ان کو یہ باور کراؤ کہ میں صرف اللہ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا, مجھے آپ کی ذات سے کوئی نفرت نہیں ہے, یہ باور کراؤ ان کو. اگر کسی کی اپنی شادی میں ہی لوگ زبردستی گانے لگا لیں تو دولہا کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنی شادی میں ہی بھاگ جائے گا تو ایسا نہ ہو دولہا کی سیٹ آ کے کوئی اور سنبھال لے. اپنی شادی ہے تو بھائی لوگوں کو منع کرو, نہیں باز آ رہے تو بیٹھے رہو, بولو ٹھیک ہے بعد میں نمٹیں گے تم سے, کیونکہ آپ اگر بھاگ گئے موقع سے فائدہ اٹھانے والے بہت لوگ ہیں, کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا. اور ایسا ہوا ہے کئی جگہ, بعض دفعہ پھڈا ہوا, دولہا نے انکار کر دیا, میں نہیں کر رہا شادی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہے. این بارات والے دن نا جہیز پہ کوئی پھڈا ہوا تھا, دولہا نے کہا میں نہیں کر رہا شادی. اس کا خیال تھا لڑکی برباد ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی اور اب جہیز دینے پر مجبور ہوگی. کوئی گاڑی واڑی مانگ رہا تھا, غیرت لیس لوگ تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. این وقت پہ نا جب بارات آئی ہوئی, اس نے اپنے سالے کو فون کیا کہ مجھے جہیز میں وہ جو میں نے بولا تھا کار وہ ملی کہ نہیں ملی. تو وہ سالے کو غصہ آ گیا, سالہ تو آپ کو پتہ ہے سالہ ہوتا ہے وہ, اس نے بولے کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی. تو اب وہ لڑکا مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ لڑکی والے مجبور ہیں, ظاہر ہے کارڈ چھپ گئے, لوگ آ گئے تو وہ مجبور ہیں. تو وہ لڑکی والے بھی غیرت میں آ گئے, بولے جاؤ نہیں, اس نے کہا جاؤ نہیں کرتا شادی, چلا گیا. اللہ کی قدرت, وہیں اسی مجلس میں ایک صاحب, وہی انہی کے رشتہ دار تھے, کہ آپ خود نہ ٹرائی کریں, کوئی بھی اٹھ کے کہے کہ میں حاضر ہوں. ان کو پہلے سے لوگ جانتے تھے. ہاں آپ کہیں یار بچہ آئندہ کبھی پھٹا ہوا تو میں جا کے بولوں گا میں ہوں, پتہ نہیں وہ کوٹ نہ دے پکڑ کے آپ کو. تو پہلے سے ریلیٹو تھے, لوگوں نے ان کو جا کے سمجھایا, انہوں نے کہا میں شادی کروں. فوراً دولہا بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, 2 منٹ میں جب چلو اس کو یہ والے اتارو, تم دورے والے پہناؤ, اس شیروانی کوٹ پہناؤ. ویسے بھی شیروانی کوٹ میں ہی ہوتے ہیں, ایک ہار ڈالنے کی دیر ہے, یا پھر کوئی پہنا دیا ہوگا کڑھائیوں والا کرتا, کسی سے ادھار لے لیا ہوگا یار تھوڑی دیر کے لیے. میں وہ بعض دفعہ ویسٹ کوٹ بھی پہنتا ہوں نا, تو میں تو پہنتا نہیں, میرے تو یہی ڈریس ہے. تو میں وہ جامع الرشید گیا JTR میڈیا ہاؤس میں, وہ ویسٹ کوٹ پہن کے نا, تو میں نے پہلی ریکارڈنگ کروائی. تو لوگوں کے کمنٹس ہیں صاحب یہ ویسٹ کوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پہ, یہی پہن کے ریکارڈنگ کروایا کریں. جمعے کے بیان میں بھی میں نے کہا بھائی یہ وہیں واپس رکھ کے آنا پڑتا ہے, گھر لے جانے کی اجازت, حقیقت گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے, اگر ہوتی تو میں یہاں بھی پہن لیتا, ٹھیک ہے نا. تو کیا بات چل رہی تھی یار, کدھر سے کدھر چلا. تو دولہا وہ ایسے ہی ہوا اور الحمدللہ ان کی شادی ہوئی, بڑی ہنسی. وہ والا کتنا افسوس سے وہ ہتھیلیاں مل رہا ہوگا نا, ہے کہ اچھا رشتہ میں نے صرف ایک لالچ میں برباد کر دیا. جلدی سے آخری سوال رہ گیا, برائے مہربانی ممکن تلبینہ بنانے کی مستقل ترتیب بنا دیں. ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتب پڑھنا کیسا ہے, مثلا محاضرات فقہ, محاضرات شریعت. ڈاکٹر محمود احمد غازی بہت زبردست عالم تھے, کراچی یونیورسٹی سے, اسلام آباد یونیورسٹی سے پڑھا ہے انہوں نے. بنوری ٹاؤن سے پہلے یا بنوریا سے پہلے فارغ ہوئے, اس کے بعد اسلام آباد یونیورسٹی. بہت بڑے محقق تھے. کتابیں ان کی جو 3 کتابیں, محاضرات فقہ, محاضرات حدیث اور محاضرات قرآنیہ, یہ ضرور پڑھیں, بڑی خاندانی کتابیں ہیں یہ. کیا داڑھی ٹوپی والے کو مولانا کہنا جائز ہے؟ ہر داڑھی ٹوپے والے کو. ابے چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں پوچھا کرو یار, بول دیا تو بول دیا, ٹھیک ہے مولانا کہہ دیا, کیا ہو گیا پھر وہی پھڈے بازی. مفتی صاحب آپ نے اپنے شیخ کی نصیحت سنائی تھی علماء کے لیے, تو ہمیں آپ بھی کچھ نصیحت فرما دے استغنا کے لیے. استغنا کے لیے اتنی نصیحت, جس نے ہاتھ پھیلا لیا نا مخلوق کے سامنے, بس وہ پھیلاتا رہے گا. کیسے بھی حالات آ جائیں, جائز ہے ہاتھ پھیلانا مجبوری میں, لیکن التزام کرو جو مرضی ہو جائے گا, پبلک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. بھوکے مر جاؤ بولے نہیں پھیلاؤں گا, تو اس پہ کیا ہوگا, اللہ کی عادت ہے تھوڑا شروع میں آزماتا ہے, پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. مفتی صاحب رزق کے لیے سمندر پار سفر جائز ہے؟ کیوں نہیں بھائی, قرآن میں تو بار بار اللہ نے سمندر کا تذکرہ کیا ہے کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ, کہ تمہیں اللہ نے سمندر مسخر کیا تاکہ روزی تلاش کرو. تو رزق کے لیے سمندروں کے سفر کریں, روزی تلاش کریں, فشنگ بھی کریں اور شپ بھی جوائن کریں, مرچنٹ نیوی کے کیپٹن بنے, ٹھیک ہے نا, اور انجینئر بنے, میکینک بنے, وہ والا نہیں دوسرے والا انجینئر, ٹھیک ہے نا, اور سچی مچی کے. تو جائیں سفر کریں, روزی کمائیں. یہ اللہ نے سمندر ہمارے لیے تو مسخر کیا ہے. لوگ تجارت نہیں کریں گے تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مسلمان تاجر نہ ہوتے تو یہ دینی مدارس کیسے چلتے ہیں؟ یہ تو نہیں چلتے نا, سارے غریبوں کے بیٹھ جائیں گے تو پھر مسئلہ تو خراب ہو جائے گا نا. اکنامکلی بھی تو مضبوط ہونا ضروری ہے. میری دادی کی طبیعت خراب ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب غسل کرنے کے بعد اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو غسل ٹوٹتا فاسد ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا, بعض فقہا کا مذہب ہے, لیکن فقہ حنفی میں نہیں ٹوٹتا وضو. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ فرض نماز کے بعد لمبی دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اور ایک جگہ آتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, حدیث میں جو آتا ہے نا فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو وہی بات ہے کہ پوری حدیثوں کو لیا جائے نا کہ نبی نے کیسے دعا مانگی ہے فرض کے بعد. تو ہمارے علم میں کوئی ایسی اوتھینٹک روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے. تو جس نبی نے کہا کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اسی نبی نے دعا کا طریقہ بتایا. وہ دعا کیا, وہ وظائف ہیں, اللہم انت السلام پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, اللہم لا مانع لما اعطیت پڑھو. تو یہ طریقہ بتایا. یہ جو ہمارے ہاں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے, صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت نہیں ملتا.
نہ تابعین میں، نہ فقہ کی کسی مستند کتاب میں اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن پھر بھی فتنہ نہ بنے، بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں. لوگ یہاں سے مسئلہ سن کے جا کے اپنے امام کو نا وہ چونٹیاں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے. تو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی امت کو لڑوانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ کی مسجد کے امام صاحب میرا بیان سن لیں اور ان علماء کی تحقیق پڑھ لیں جس میں اجتماعی دعا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس سے مطمئن ہو جائیں تو چھوڑ دیں، نہیں مطمئن ہوتے تو وہ جانیں. تو امام کا بہرحال احترام کریں، فتنہ نہ بنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں. لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے ایک مسئلہ سنا، ادھر جا کے اس امام کے کان میں ڈالا کہ تم تو بدعتی ہو، پھر وہاں سے سن کے ادھر لگائی بجائی. بڑے بڑے مسائل دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے اور فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ چائنا کا مسئلہ ہے، اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا. مفتی صاحب اگر کسی کے نمبر پہ کوئی غلطی سے سپر کارڈ کروا دے، کیسے لکھا ہوا یار، تو کیا اردو میں لکھا کرے بھائی، تو کیا کریں؟ خود نہیں رکھواتے. میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کسی نے غلطی سے آپ کے موبائل میں بیلنس ڈال دیا، یہی ہے نا؟ تو جس نے بیلنس ڈالا ہے اس کو اگر پیسے پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے تو اس کی طرف سے اتنے پیسے غریب کو صدقہ کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی جان کر تو اس نے ڈلوایا نہیں، غلطی سے کسی اور کا نمبر ڈالا تھا، آپ کا نمبر لگ گیا. کسی کا مال حلال نہیں ہے آپ کے لیے، تو اصل مالک تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو اس کی طرف سے بھائی اتنے پیسے اس کی طرف سے میں نے کیا کر دیے، صدقہ کر دیے. اور اگر خود مسکین ہیں، غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، فی سبیل اللہ، غریبی آ گئی اللہ کی طرف سے، ہوا میں اڑتا ہوا رہنا، کوئی اللہ کی طرف سے نعمت مل گئی. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.